فرینڈ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے سر نوفل اکیڈمی سے محمد نوفل صفوان۔ یہ سوال آپ کو یہ بتائے گا کہ خلافت امیہ اور خلافت راشدہ کے اندر فرق کیا تھا، بلکہ ساتھ میں یہ آپ کو دونوں خلافتوں کی مین سسٹمز آف گورننس اور آپریٹنگ سسٹم کو بھی بتا دے گا۔ تو پہلا ڈفرنس آتا ہے راشدن کیلیفیٹ اور امیاد کیلیفیٹ کے درمیان میں۔ تو راشدن کیلیفیٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک الیکٹیو ریپبلکن اسٹیٹ تھی۔ الیکٹیو ریپبلکن اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چنے گئے تھے۔ وہ بیسیکلی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ ایک بھرے مجموعے کے اندر جو ہے وہ چنا جاتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر کو جو ہے وہ چنتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو کہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چنتی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک کمیٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے منتخب کر کے جو ہے وہ چوتھا خلیفہ بناتی ہے۔ تو ایک تو بات آپ کو پتہ چلی کہ راشدن کیلیفیٹ واز این الیکٹیو ریپبلکن اسٹیٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیاد جو خلافت تھی، دا امیاد کیلیفیٹ آن دا کنٹری بیکیم آ ہیریڈیٹری مونارکی۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی جو خلیفہ تھے، ان کی جو میرٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ دراصل وراثتی طور پہ جو ہے وہ تخت پہ جو ہے وہ آئے، علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اب اس کا جو فرق ہے یا فیچر ہے، راشدن کیلیفیٹ واز اے ریلیجیو پولیٹیکل کامن ویلتھ۔ راشدن کیلیفیٹ کا کہ ایک مشترکہ مقصد تھا، اور وہ مشترکہ مقصد کیا تھا؟ وہ تھا ریلیجیو پولیٹیکل کامن ویلتھ بنی تھی، اس کا ایک ریلیجن تھا اور وہ ریلیجیو پولیٹیکل کامن ویلتھ تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مشترکہ مقصد کے تحت بنی ہوئی یہ ایک ریاست تھی جسے ہم خلافت راشدہ کی ریاست کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ امیاد کیلیفیٹ کو دیکھیں تو یہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی جس کا کہ کوئی ریلیجن نہیں تھا، اس ریاست کا جو ہے وہ کسی مذہب سے لینا دینا نہیں تھا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو امیاد کیلفس تھے وہ عوام کو جواب دہ نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف یہاں پہ جو یہ ریلیجیو پولیٹیکل کامن ویلتھ تھی راشدن کیلیفیٹ کی، عوام کو جواب دہ تھے۔ امیاد کیلیفیٹ واز اے سیکولر اسٹیٹ such as could exist in the ancient time. Many of the Umayyad Caliphate were not particularly loyal to the political implications and private lives. وہ کسی بھی قسم کے اس حوالے سے کسی کو جواب دہ نہیں تھے کہ اگر انہوں نے کوئی خاص قسم کا فیصلہ لے لیا تو وہ فیصلہ کیوں لیا، جو ہے وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا ان سے کوئی پوچھ سکے کہ بھائی آپ نے اگر یہ اقدام کیا ہے، اس کو گورنر بنا دیا ہے یا اس کو گورنر سے ہٹا دیا ہے، یا یہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے یا یہ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے، اس کے لیے اب آپ بتائیے کہ آپ یہ برا آیا ہے تو آپ اس کے لیے اب کیا کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اس کے لیے جواب دہ نہیں تھا۔ دوسری طرف جو یہ ریلیجیو پولیٹیکل کامن ویلتھ تھی، یہ ایک باقاعدہ سسٹم تھا جو کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ جو کام کرتا تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت کرتا تھا، ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP تھا جس کے تحت جو ہے وہ کام کرتا تھا، عوام کے آگے وہ جواب دہ بھی تھا، اور یہ تمام چاروں خلفائے راشدین جو ہیں وہ اس کے جواب دہ ہوتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے، عوام کو سیٹسفائی کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا خلافت راشدہ اور خلافت امیہ کے درمیان۔ یاد رکھیے ایک طرف تو میں آپ کو یہ ڈفرینسز بھی بتا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے خلافت راشدہ اور خلافت امیاد کے جو ہے وہ خوبیاں اور خامیاں بھی بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری طرف جو اگر آپ دیکھیں تو تیسرا جو فیچر بنتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ یہ خلافت راشدہ جو تھی یہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ قومیت نہیں تھی۔ اس کو انگریزی میں پڑھتا ہوں کہ تھرڈ دو عربین ان اوریجن اینڈ پرسنل راشدن کیلیفیٹ واز ناٹ عربسٹک ان پالیسی اینڈ پرپس۔ حالانکہ جو ہے ان کا اوریجن جو تھا خلافت راشدہ کا وہ بھی عرب ہی تھا، یہ سارے کے سارے عربی تھے، لیکن ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی جو کہ عرب نواز ہو۔ اگر کسی عہدے پہ فائز کیا جاتا تھا تو وہ اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ عربی تھا،
عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ جو پرائرٹی تھی وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا، اسلامک شریعہ تھا، کیونکہ اس ریاست کا جو قانون تھا وہ اسلامی شریعت تھی جس کے تحت جو یہ ریاست چلتی تھی۔ دوسری طرف اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک خاص قسم کا عرب کنگڈم تھا، یہ عربوں کی ریاست تھی۔ امیاد نے جو کچھ بھی کیا اس کے اندر جو ان کا مین جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک عرب کنگڈم کو جو ہے پروموٹ کر رہے تھے۔ ان کے سارے گورنرز جہاں پہ بھی ہوتے تھے، چاہے وہ حالانکہ بہت بڑی ریاست بن چکی تھی جو کہ سینٹرل ایشیا سے لے کے جو ہے وہ یورپ کے جو ہے وہ ساؤدرن پورشن تک پہنچ چکی تھی، یہ اسپین کو ٹچ کر رہے تھے یہ لوگ، اور دوسری طرف جو ہے یہ ایران تک، پورا ایران اور اوپر کا سینٹرل ایشیا جس کو آج ہم ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان یہاں تک کا علاقہ، اور پاکستان، یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ امیاد کے جو ہے وہ زیر اثر تھا، اتنا بڑا تھا، لیکن یہ بیسیکلی عرب کنگڈم تھا، یہ عربوں کی حکومت تھی۔ ہم اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ حکومت نہیں کہہ سکتے۔ بہت مشہور جو ہے وہ ہسٹورین ویل ہاسن نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے یہی باتیں جو ہے وہ لکھی ہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ کہتا تھا امیاد کیلیفیٹ آن دا کانٹری گورنمنٹ آف عربس بائی دا عربس، تو یہ ایک گورنمنٹ تھی کس کی؟ عربس کی گورنمنٹ تھی اور عربوں کے ذریعے تھی، اینڈ فار دی عربس، واہ واہ، یہ ویل ہاسن نے بڑا خوبصورت کہا کہ بائی دا گورنمنٹ آف عربس، بائی دا عربس اینڈ فار دا عرب، تو جو ہے وہ جو نان عربس تھے ان کو اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی سوشل بینیفٹس نہیں ملتے تھے، کوئی ان کو جو ہے پولیٹیکل شیئر نہیں ملتا تھا، یہ صرف اور صرف عربوں کے لیے جو ہے وہ بنی ہوئی حکومت تھی۔ دوسری طرف میں اس کو پڑھ دوں پورا، ان آرڈر ان ادر ورڈس while the Arabs were its first class citizens, the non-Arabs Muslims were its second class citizens, while the Zimmis اور نان مسلمز ور میئر سبجیکٹس، تو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربس جو ہیں وہ فرسٹ کلاس سٹیزنز تھے، اور نان عرب مسلمز جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز تھے، اور ذمیز مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اس مسلم ریاست کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور رہتے ہیں وہ، اور مسلم ریاست ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو چوتھا اب ہم اگر اس کا جو ہے وہ فیچر دیکھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سدھائے ہوئے سپاہی تھے نا، ہسٹورین سارے کے سارے جو ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا کرشمہ ہوا تھا کہ صدیوں سے بنے ہوئے عربیوں کے جو ٹرائبس تھے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے۔ مدینہ کے اندر مہاجرین جو ہیں وہ ہجرت کر کے آتے ہیں، تو انصاری جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو عقد سے فارغ کر کے جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ایک آپ کا گھر خالی ہے تو آپ ایک عورت جو ہے وہ آپ نکاح میں لے لیجئے۔ تو یہ عربیوں کے اس طرح سے ہوتا تھا، اور ان کے یہاں یہ کوئی بری رسم نہیں مانی جاتی تھی، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا تھا۔ ایک ایسی ریاست بنے جہاں پہ کہ جو ہے وہ ہر آدمی کو جو ہے وہ ایکول رائٹس ہوں، اور کہ ہر شخص کی جو اس ریاست کے اندر شناخت ہو وہ ایک اسلام کے فالوور کے طور پہ ہو، اس لیے نہیں ہو کہ یہ قریشی ہے، یہ امیاد ہے، یا یہ کسی اور ٹرائب سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ جو امیہ ڈائنیسٹی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدائی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں تو یہیں سے ہی جو ہے وہ بیسک جو ٹرائب رائیولری تھی دوبارہ سے نظر آتی ہے آپ کو، کہ قریش اور امیاد کے درمیان جو صدیوں پرانا جو دشمنی تھی وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انٹاگونزم جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرائبس کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل تھا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گروئنگ رائیولری اینڈ انٹاگونزم آف دا عرب ٹرائبس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، وچ الٹیمیٹلی بیکیم این امپورٹنٹ کاز آف ڈاؤن فال آف دا امیہ ڈائنیسٹی۔ تو یہی جو آپسی دشمنی تھی، اسی نے جو ہے خلافت عباسیہ کو جو آنے کا موقع ملا، وہ ان آپس میں امیاد کے جو عربیوں کے جو آپسی جو جھگڑے تھے قبائلی، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈکلائن آیا امیاد ڈائنیسٹی کا۔ تو یہ جو 4 مین ڈفرینسز میں نے آپ کو بتائے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے اور آپ کے کام آئیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، تاکہ میں ایسی ویڈیوز اور آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ تھینک یو۔